جلالا فأزيد أسراب الغروب جمالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، مومن کی زندگی صرف یہی نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھیجے اور وہ یہاں آ کر دن میں 24 گھنٹے، مہینے میں 28، 29، 30، 31 دن اور سال میں 12 مہینے صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اور اپنی منمانی زندگی گزارے. تو یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک کافر کی زندگی ہوتی ہے. مومن کی زندگی صرف یہی نہیں ہوتی کہ وہ صرف جمعہ کو جائے اور نماز پڑھ کر چلا آئے، یا پھر عید بقرعید میں جائے اور نماز پڑھ کر چلا آئے اور وہ سوچے کہ میں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا ہے، اور اپنی منمانی زندگی گزارے اور صرف یہاں آ کر معاشیات یعنی اپنی معاشی زندگی کو سدھارے، اپنی معاشی زندگی کی تکمیل میں لگا رہے. اور وہ زندگی صرف کتنی زندگی ہو سکتی ہے؟ وہی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، مان کے چلیں 100 سالہ زندگی ہوتی ہے. لیکن مومن یہ نہیں ہوتا. مومن تو اصول پرست ہوتا ہے، اور مومن کا سب سے بڑا اصول اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بڑا اصول ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا بڑا اصول جنت اور جہنم ہے. چوتھا بڑا اصول آخرت ہے. مومن تو دور اندیش ہوتا ہے. مومن تو دور کی سوچ رکھتا ہے. مومن دور کی سوچ رکھتا ہے. تو وہ صرف اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ مومن اس دنیا میں آ کر اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے اور پھر آخرت کی سوچتا نہیں اور یہاں سے گزر چلا جاتا ہے. تو یہ مومن کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ مومن تو دور اندیش ہوتا ہے، وہ دور کی سوچتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ، اور بہت سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود یہ یقین اور یہ بھروسہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کی سلطنت دے دے گا، یہاں کی حکومت دے دے گا، یہاں کا امیر بنا دے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ اللہ کی نہیں مان رہے تو اللہ آپ کا کیوں مانے گا؟ اللہ آپ کا کیوں مانے گا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بدگمان ہو رہے ہیں اللہ سے بدگمان ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس طرح ہو رہے ہیں کہ جب اسے لوگ ہرٹ کرتے ہیں، جب اسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جب اسے لوگ بھگاتے ہیں، تو وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، گر گراتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور بظاہر اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نہیں سن رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے اس وقت بھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو بڑا بدلہ دوں، اس کے صبر کا اور اس کے حوصلے کا اور اس کے معافی کا اسے بڑا بدلہ دوں. لیکن وہ اسی وقت چاہتا رہتا ہے. انسان جلد باز ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے، اور پھر وہ 30 دن، 40 دن، 50 دن مسجد آتا ہے، گر گراتا ہے، مانگتا ہے. جب اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے تو وہ وہاں سے بدگمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں، میں نے اتنا مانگا اور اللہ سنا ہی نہیں. حالانکہ آپ پچھلی زندگی میں جائیں اور پچھلے دور میں جائیں تو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کیا ہوتی تھی. کتنی ریتوں پر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، انہیں زنجیروں میں باندھا جاتا تھا، انہیں آگ پر تپایا جاتا تھا، پھر بھی وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے. لیکن آج لوگ 40 دن 50 دن مسجد چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے بڑا احسان کر دیا، اور وہ خود کے لیے مانگتے ہیں، خود کی کامیابی کے لیے مانگتے ہیں، خود کو جو دھوکہ ملا ہوتا ہے اس کو سکون مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے. اور جب وہ اس وقت نہیں پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایک بہتان باندھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی. اور یہ مانگنا اور یہ گر گرانا تو آپ کا شیوا ہونا چاہیے، یہ تو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ گر گرائیں، روئیں. یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا کہ آپ مانگے اور آپ کو مل جائے، بس ہو گیا، پھر خلاص وہاں سے ختم؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو ملے تب بھی مانگے، نہ ملے تب بھی مانگے، کیونکہ وہ آپ کا حاکم ہے، نہ کہ آپ ان کے حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حاکم ہے، وہ دے گا تب بھی خوش رہیں، نہ دے گا اگر وہ صبر کرنے کو کہے گا تب بھی آپ خوش رہیں. یہ ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے. اور مومن دور اندیش ہوتا ہے،
اس دنیاوی زندگی کو وہ سوچتا نہیں, بہت کم. یعنی آئے یہاں, ارے ہم تو یہاں کے مسافر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل, کہ ہم تو مسافر ہیں. یہاں آئے, کچھ ہلایا, کچھ گرایا, کچھ اٹھایا, کچھ چڑھایا اور چلے گئے. تو یہاں ہمیں کچھ ہلانا بھی ہے, کچھ بتانا بھی ہے, کچھ دکھانا بھی ہے, اور اینڈ میں اپنے اللہ کو ساتھ لے کر چلے جانا ہے. تو پھر کس بات کا گھمنڈ اور پھر کس بات کی مایوسی؟ اللہ کی زندگی ہے, وہ جس طرح آپ کو رکھنا چاہے آپ اسی میں خوش رہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خوش رہنا آپ کی ذمہ داری ہے, نہ کہ اللہ کی. تو آپ اللہ سے بدگمان نہ ہو, اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے.